میں آتا ہے حضرات علماء کرام نے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے تکبر کے متعلق کہ مال پہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بہت بڑا ایک مالدار تھا، بہت بڑا مالدار، اور اس کی مالداری، اس کی زمینیں اتنی تھی کہ وہ کاشتکاری کرتا تھا۔ اس کی زمینیں اتنی تھی کہ جب ریل چلتی ہے تو ریلوے اسٹیشن اس کی زمین پہ کئی تھے۔ ریل جب چلتی ہے، ریل کا سفر آپ نے کیا ہے، تو ریلوے اسٹیشن جب آتا ہے یہاں پہ رکی، یہ بھی اسی کی زمین، آگے دوسرا ریلوے اسٹیشن ہے وہ بھی اسی کی زمین، آگے تیسرا ریلوے اسٹیشن ہے وہ بھی اسی کی زمین میں۔ اتنی زمینیں ایک آدمی کی تھی، اتنا بڑا مالدار۔ آپ خود سمجھ لیجئے، یہ گاڑی تو نہیں ہے کہ یہاں پہ رکی وہاں پہ رک جائے گی، وہ تو ریل ہے، وہ جب چلتی ہے تو ایک جگہ اس کی متعلق یہاں رکنا ہے، ریلوے یہاں لوگ اتریں گے، چڑھیں گے، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا۔ تو یہ جتنا سفر کر رہی ہے زمین پر یہ ریل، تو یہ جتنی زمینیں آ رہی ہیں یہ سب اسی بندے کی ہے۔ اتنا بڑا مالدار ہے، اتنی بڑی زمینوں کا مالک ہے۔ ہوا کیا کہ ایک مرتبہ یہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ایک چوراہے پہ کھڑا ہے، کسی دوست کے ساتھ، اور کوئی چیز کھا رہا ہے کھڑے کھڑے۔ تو دوست اس کا ساتھ میں ہے، اس سے پوچھا کیا چل رہا ہے کاروبار؟ تو ہماری بھی عام عادت ہے، ہم پوچھتے ہیں کیوں چھپاکن کاروبار؟ تو اس نے کہا کیا بتاؤں، بس یہی ٹینشن رہتی ہے کہاں سے آئے، کیسے لگے، اور کیسے ہم بیچیں، پھر کیسے پیسہ آئے، یہی ٹینشن رہتی ہے، یہی کر رہے ہیں۔ اس ساتھی نے اس کو یہ کہا، یہی کہتا ہے ہر کوئی۔ اس نے یہ کہا تکبر میں، یہ سنیے تکبر کیا ہے، صرف ایک بول اس نے تکبر کا بول دیا، آگے دیکھو انجام کیا ہوا۔ اس نے آگے سے یہ کہا اچھا، کہا آپ کو لوگوں کو یہ ٹینشن رہتی ہے کہ کہاں سے آئے گا، کیسے کمائیں گے؟ کہا مجھے تو یہ ٹینشن رہتی ہے کہ میں کہاں خرچ کروں گا، مجھے اتنا ہے کہ میری 40 نسلوں کو پورا ہوگا، تمہیں یہ ٹینشن ہے کہاں سے آئے گا، مجھے یہ ٹینشن رہتی ہے کیا لاکھ اتنا ہے میرے پاس۔ اور یہ ایک بول دیا، یہ مجلس ختم ہو گئی اور چلے گئے۔ چلتے چلتے اس بندے کا آگے چل کے انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کو جب، اور ایک ہی بیٹا ہے، کوئی بیٹی نہیں، ایک بیٹا، ساری جائیداد، ساری زمینیں، سارا پیسہ جو کچھ باپ کا تھا سب اس کی وراثت میں آتا ہے۔ اور یہ نوجوان ہے، نوجوانی اور پھر مالدار ہو جانا، پھر تو عیش ہو گئے۔ تو یہ ایسے دوستوں کے ساتھ مل گیا جو خود بھی گناہوں میں مبتلا تھے، جو خود بھی دوسرے راہ کی زندگی گزار رہے تھے، نشے کے عادی تھے، نمازوں سے دور تھے، دین سے دور تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ مل گیا۔ ظاہر ہے جب پیسہ آتا ہے انسان یہی کرتا ہے۔ تو یہ ایسی زندگی گزارنے لگا۔ چلتے 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 نشے کا، خصوصاً نوجوانوں سنو، نشے کا اتنا عادی ہو گیا۔ آج ہم بھی سنتے ہیں کہ جو نشے کے جو نوجوان عادی ہو جاتے ہیں وہ اتنی ضلالت، گھٹیا حرکت کرتے ہیں، آخر میں جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے اپنی ماں کی زیورات ان کو بیچنے پڑتے چوری کر کے۔ یہ ہمارے سامنے واقعات ہیں۔ تو بہرحال اس بندے نے کیا کیا، جتنا پیسہ اور جتنا کچھ تھا چلتے 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 سب ختم ہو گیا۔ اب رہی زمین کا ایک ایک ٹکڑا بیچنے لگا اور اس نشے کو پورا کرنے لگا۔ جو پارٹی اس کے ساتھ دوستوں کی تھی ان کا بھی پورا کرنے لگا۔ وہ کہاں سے لاتے، وہ اسی کے ساتھ چل رہے تھے۔ چلتے 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 10-12 سال کے بعد جب سارا پیسہ ختم، ساری زمینیں ختم بیچ کے، آخر میں کچھ نہیں رہا۔ جب کچھ نہیں رہا آپ بیمار ہو گئے، پیسہ ختم اور نشہ کرنے کی وجہ سے زندگی برباد ہوئی اور اب بیمار ہو گیا۔ چلتے چلتے ایسی حالت ہو گئی جب پیسہ ختم ہو گیا اور نشے کی اب بھی عادت لگی ہوئی ہے۔ وہ چوراہا، وہ جگہ جہاں اس کا باپ کھڑا ہو کر ساتھی سے اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ فکر ہے کہ میں کہاں خرچ کروں گا، کہاں لگاؤں گا، مجھے اتنا ہے، آج اسی چوراہے پر یہ لڑکا کٹورا لے کے بھیک مانگ رہا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
یہ تکبر کا انجام. باپ نے تکبر کیا تھا اپنی زندگی میں، بھگتنا کس کو پڑا؟ بیٹے کو، نوجوان بندے کو، جس کو سب کچھ تھا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر تھی، تو نے اس کو کھینچا. چل اچھا تو جا، دنیا سے تو چلا جا، تیرا حساب تو آخرت میں ہوگا. تیرا جو یہ تکبر تو نے کیا، اس کا انجام تیرے بچے کو زندگی میں بھگتنا پڑے. میرے بھائیوں، ہم بھی اپنی زندگی میں دوستوں سے بات چیت کرتے ہوئے کبھی نہ کبھی تکبر کے جملے کہہ دیتے ہیں. کبھی حسن کا تکبر ہوتا ہے کہ میرا اتنا حسن ہے، کہتے ہیں کہ پورے گاؤں میں دیکھو مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں کے ہیں یا نوجوان کے ہیں یا کوئی اور کے. اچھا، اسی طرح حسب و نسب کا تکبر ہوتا ہے. کوئی یہ کہے کہ جتنے یہاں خاندان ہیں ان تمام نے دیکھو کہ ہمارا جیسا خاندان کسی کا ہے. مثلا ملک کے ہیں، لون کے ہیں، شیخ کے ہیں، جو بھی کہے کہ ہمارا جیسا کوئی ہے. یہ حسب و نسب کا تکبر ہے. علم کا تکبر، کوئی کہے مجھے اتنا علم ہے کہ پورے گاؤں میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس تو بخاری ہے، میرے پاس تو ترمذی ہے. کوئی یہ کہہ دے. یا اسی طرح باقی چیزوں کو لے لیجیے، مال کا کوئی کہے کہ مجھے اتنا ہے، بس کوئی ٹینشن نہیں ہے، بچہ ہے کہ بس پوری زندگی کھائے گا، پھر یہی انجام ہوگا جو اس کا ہوا تھا. میرے بھائیوں، تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. سب سے پہلے تکبر کیا ہے شیطان نے، اور دیکھو اس کا انجام کیا ہوا. قرآن کریم میں اس کا بیان ہے تفسیر کے ساتھ. شیطان نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا، یہ تو مٹی سے پیدا ہوا، میں تو آگ سے پیدا ہوا، تو مٹی کا آگ کے ساتھ کیا مقابلہ. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت